شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت مفتی ساجد صاحب دامت برکاتہم کا حکم ہوا، اس وجہ سے لب کشائی کی ہمت ہوئی۔ بڑے بڑے حضرات اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا جائے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث پاک کے اندر علم دین حاصل کرنے والے اور بالخصوص قرآن کریم کے حامل، ان کے تعلق سے کچھ باتیں فرما رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر بہت سا علم حاصل کرتے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی اور طرح طرح کی ایجادات ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور دنیا کی ترقی پر چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری توجہ جو رشد و ہدایت کا پیغام دیتا ہے، اللہ کا کلام، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ نازل کردہ قرآن کریم، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن، اور پھر آپ علیہ السلام کے توسط سے صحابہ کرام تک پہنچنے والا، اور صحابہ کرام سے تابعین و تبع تابعین، اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور آج یہ قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ قابل تعریف ہیں کہ اللہ کے راستے میں آپ نکلے ہوئے ہیں، اور اس قرآن عظیم اور قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر آپ حفظ کر رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کی کسی بھی ڈگری کو لے لیجئے اور کسی بھی عہدے کو لے لیجئے، آپ چاہے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں، جج بن جائیں، کسی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری نہیں سنائی
جو قرآن کریم کے حفظ کرنے والوں اور قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ بسا اوقات ہم زمانے کے حالات سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور زمانے کی ترقیات کو دیکھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ترقیات دنیاوی لوگوں کو مل رہی ہیں اور جس عروج پر لوگ پہنچ رہے ہیں، ہم کیوں اس عروج پر نہیں پہنچتے اور ہم کیوں اس کامیابی تک نہیں پہنچتے؟ لیکن میرے دوستو، وہ کامیابی اور وہ ڈگریاں دنیا کی حد تک رہ جاتی ہیں اور دنیا کے اندر رہ کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو خوشخبری اور جو مژدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملین قرآن کے بارے میں بتایا ہے، وہ اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر بھی سرخ روئی کا ذریعہ ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس حامل قرآن کی برکت سے خود اس کو جنت کے اندر تو داخل کرے گا، بلکہ اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ہم اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے حافظ قرآن یا عالم دین نہیں بناتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن کر یا عالم دین بن کر کل کیا کرے گا۔ میرے دوستو، اس بات کو چھوڑیے، روزی کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ وہ لوگوں، تمام دنیا کے لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے، اور جو عزت اور جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت ان عالم دین کو عطا فرماتا ہے اور حاملین قرآن کو عطا فرماتا ہے، وہ دنیا کے اندر اللہ کسی کو بھی عطا نہیں فرماتا۔ ایک اس زمانے کے اندر احساس کمتری کا ہم شکار ہیں، اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں لوگ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا کرتے تھے اور عالم دین بنایا کرتے تھے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے وقت کے بہت ہی بڑے عالم اور اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے والد کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا، تقریباً 4 یا 5 سال کے تھے۔ والدہ بڑی نیک تھیں، یہ سوچا کہ اپنے بچے کو ایک عالم دین بناؤں گی اور اللہ والا بناؤں گی، اللہ کا ولی بناؤں گی۔ چنانچہ اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑے عالم رہا کرتے تھے، ان کے پاس اپنے بچے کو لے کر گئیں، اور لے جانے کے بعد یہ کہا کہ حضرت اس بچے کو آپ عالم دین اور ولی کامل بنا دیجئے، اور اس وقت تک اس کو میرے پاس نہ بھیجیے گا جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ بہت چھوٹا سا بچہ ہے، 4-5 سال کا، ماں کے پاس کوئی دوسرا سہارا بھی نہیں ہے اس بچے کے علاوہ، لیکن قربان جائیں اس ماں پر کہ جو علم دین کو اتنی ترجیح دیتی ہے کہ اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے جدا کرنا گوارا کرتی ہے، اور استاد محترم سے کہتی ہے کہ اس کو ولی کامل بنا دیجئے آپ۔ استاد محترم کہتے ہیں اماں تمہارا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، کیوں نہ اس کو کچھ سال کے بعد اس کو یہاں لے کر آئیں؟ تو فرماتی ہے نہیں، اس کو میں اس کے وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ یہ عالم دین بن جائے اور اللہ والا بن جائے۔ چنانچہ ماں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اور استاد محترم سے وعدہ ہو جاتا ہے کہ جب تک یہ عالم دین اور ولی کامل نہیں بن جاتا میں اس کو آپ کے پاس نہیں بھیجوں گا۔ ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا بچہ، اس کو اماں کی بہت زیادہ یاد آئی، اور اپنے استاد محترم کے پاس گئے اور جا کر کہا حضرت جی مجھے اماں کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، آپ مجھے کچھ دیر کے لیے اماں کے پاس بھیج دیجئے، میں اماں سے ملاقات کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہاری والدہ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تم اللہ کے ولی نہ بن جاؤ اور عالم دین نہ بن جاؤ اس وقت تک تمہیں نہیں بھیجوں گا۔ بہت زیادہ رونے لگے، تو استاد محترم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اس بچے کے رونے کو دیکھ کر۔ فرمایا، سوچا دل میں کہ کیا کروں اس بچے کے بارے میں۔ دل میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی کہ اس کو اتنا سبق دیا جائے کہ اس کو یاد ہی نہ ہو سکے، اور اس سے شرط لگائی بیٹا
اگر تم یہ سبق یاد کر کے مجھے سنا دو تو میں تمہیں تمہاری اماں کے پاس بھیج دوں گا۔ چنانچہ 1 مہینے کا سبق اس بچے کو دے دیا گیا اور کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کر یہ سبق تمہیں مجھے سنانا ہے۔ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ اتنا سارا سبق دے دیا، یہ تو یاد ہونے کا ہی نہیں، چنانچہ وہ رات کو تہجد میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت پڑھ کر جب سجدے میں گرا اور اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے یہ سبق یاد نہیں ہو سکتا، اے اللہ جس طریقے سے تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ میرے اللہ میں بھی اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، مجھے بھی اپنی ماں سے پیار ہے، لیکن اے اللہ میرے استاد میری ماں سے ملنے نہیں دے رہے ہیں، مجھے نہیں بھیج رہے ہیں، اور شرط یہ لگائی ہے کہ سبق یاد کر کے سناؤں، میرے اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ تو اس سبق کو مجھے یاد کرا دے، میرے اللہ میرا ذہن، میرا قوت حافظہ اور میری دیگر چیزیں اس لائق نہیں ہے کہ میں اس سبق کو یاد کر سکوں، لیکن اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ سے جب یہ باتیں اس بچے معصوم بچے نے کی، اللہ رب العزت نے اس بچے کو سارا کا سارا سبق یاد کرا دیا۔ اور فجر کی نماز پڑھ کے جب استاد محترم کی خدمت میں پہنچے تو استاد کو جب سبق سنایا تو استاد بھی حیرت میں رہ گئے، اور اس حیرت میں پڑ گئے کہ اس بچے نے 1 مہینے کا سبق کیسے سنا دیا 1 رات میں یاد کر کے، لیکن شرط لگا چکے تھے۔ تو بچے سے کہا بیٹا جاؤ، ٹھیک ہے تم اپنی اماں کے پاس جاؤ، ملاقات کر کے آ جانا۔ اب یہ بچہ خوشی خوشی جا رہا ہے اور اپنے ذہن کے اندر ایک تصور لے کر جا رہا ہے کہ میں جاؤں گا اور دروازے پر پہنچوں گا، میرے گھر کا دروازہ بند ہوگا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا اماں با یزید، میری اماں دوڑتی ہوئی دروازے پر آئیں گی اور گھر کا دروازہ کھولیں گی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گی، مجھے پیار کریں گی اور مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائیں گی اور کھانا کھلائیں گی، مجھے پانی پلائیں گی۔ یہ سارا کا سارا تصور لے کر اپنے گھر پر جا رہے ہیں، لیکن قربان جائیں اس ماں پر، اس اللہ والی پر، کہ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو واقعی گھر کا دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا اماں با یزید۔ کہا کون با یزید؟ میں کسی با یزید کو نہیں جانتی، میرا با یزید اس وقت میرے پاس آئے گا جب عالم دین اور اللہ کا ولی کامل بن جائے گا۔ جاؤ میں تمہیں نہیں جانتی، تم واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ اب یہ بچہ سارے کے سارے ارمان اس کے دھرے کے دھرے رہ گئے، آنکھوں میں آنسو اور تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے کہ میں اماں کے سے ملنے کے لیے کیا سوچ کر آیا تھا، اور یہاں آ کر ماجرا ہی الگ نکلا۔ اپنے استاد محترم کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر استاد محترم کو سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ استاد بھی اس بچے کے معصوم بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جیسی ماں بھی کوئی دنیا کے اندر ہوتی ہے؟ یہ تربیت تھی اس ماں کی۔ اور پھر استاد محترم نے اس بچے کے اوپر اتنی محنت کی کہ وہ اپنے وقت کا عالم دین اور بہترین عالم دین اور ولی کامل بنا۔ اور پھر جب ان کے استاد محترم نے ان کو اجازت دی کہ بیٹا اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ اماں سے جا کر مل سکتے ہو، اپنے گھر پر گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ با یزید۔ تو اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی، ہاں آج با یزید آ گیا، جب 18 سال ہو گئے، 18 سال کے بعد ہاں آج میرا بیٹا عالم دین بن کر آ گیا، ہاں میرا بیٹا آج ولی کامل بن کر آ گیا۔ اور دروازہ کھول کر اپنی ماں کو گلے لگا کر، اپنے بیٹی کو گلے لگا کر اتنا ماں بیٹے روئے کہ حد نہیں رہی۔ یہ تھی مائیں جو اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ آج ہمارا مزاج ہی بالکل الگ ہو گیا ہے، ہمیں نہ شریعت کی پرواہ نہ دین کی پرواہ، بچے ہمارے بگڑ رہے ہیں، اس کے اسباب بھی ہم ہی مہیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو بگڑنے کے۔ میرے بزرگوں، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں، ہم سب کچھ ان کو پڑھائیں، ہم ایک ڈاکٹر بھی بنائیں، ان کو اچھے بہترین ڈاکٹر، ایماندار ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں ایک بہترین انصاف پسند جج کی ضرورت ہے، اس کو جج بھی بنائیں، ہم اس کو وکیل بھی بنائیں،
ہم سب کچھ اپنے بچے کو بنائیں، لیکن خدا را سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے ہم اس کا تعلق جوڑ دیں، قرآن کریم سے اس کے رشتے کو مضبوط کر دیں اور قرآن کریم سے اس کو جوڑ دیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو بہترین عالم دین اور حافظ قرآن بنائے، اور اللہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کے اور آپ کے رشتہ داروں کی بھی اللہ مغفرت فرمائے اس قرآن کریم کی برکت سے۔ جو کچھ بھی کہا گیا اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔